توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے، رکھ کے جان ہتھیلی پہ وہ لڑتے ہیں عدو سے۔ عباس کا نوکر ہوں، شجاعت کا دھنی ہوں، یاسر نے یہ لکھا ہے پیغام اپنے لہو سے۔ جب مجھے پتہ لگا کہ اس نے شہادت اس کو نصیب ہو گئی ہے، عطا کا ہو گئی اس کو، تو اس میں تھوڑا سا اس لیے ٹائم لگا کہ ہاسپٹل اس کی باڈی کو لے کے گئے، وہاں پہ کنفرمیشن ملی۔ میں نے پھر سچی بات ہے 2 رکعت شکرانے کی ادا کی نماز، اور مولا سے دعا کی کہ مولا اس کی شہادت کو بھی قبول کرنا، اور مجھے اور میری فیملی کو ہمت دینا، صبر دینا، استقامت دینا۔ جیسے جیسے سروس بڑھتی ہے تو موٹیویشن اور اس کو اندر بہت زیادہ ہوگی تھی۔ مولا کا بڑا احسان ہوا، بہت احسان، کہ مجھے بھی انہوں نے صبر دیا، ہمت دی، اور میری مسز کو، میری بچیوں کو بھی بہت صبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں شہید کا والد نہ ہوتا تو مجھے کوئی پہچانتا بھی نہ ہوتا۔ اس نے اپنی فیس بک پہ اپڈیٹ کیا تھا اپنا اسٹیٹس، لاسٹ کوئی 1 یا 2 دن پہلے شہادت سے، ہارڈ ٹو بیئر انبیئریبل نیڈ گٹس۔ ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے، پھر اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو۔ وہ آج پھر یاد آ رہا ہے، نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے، وہ مسکراتا حسین چہرہ، وہ پاؤں شرم و حیا کا پیکر۔ آج میں ایک شہید کے گھر پہ موجود ہوں جو اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے اس وطن کو دشمنوں سے بچا کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا۔ ستارہ بصالت سید یاسر عباس، لیفٹیننٹ سید یاسر عباس کے گھر پہ موجود ہوں، جنہوں نے 2011 میں جب بحران بیس کراچی پہ حملہ ہوتا ہے تو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی روم میں۔ وہاں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ تب تک کرتے ہیں جب تک غیر ملکی جو انجینئر ہیں وہ اپنے محفوظ مقام تک نہیں پہنچتے، تب تک جو پاکستان نیوی کے جوان ہیں وہ غیر ملکی مہمانوں کو باحفاظت وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بعد ازاں لیفٹیننٹ سید یاسر عباس اپنے سینے میں 3 گولیاں کھاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں، ان کی داستانیں، ان کی تصاویر بول بول کے ہمیں بتا رہی ہیں کہ شہداء جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں، اور شہید کے جو والد ہیں وہ بھی کرنل ریٹائر ہیں۔ آپ کی بھی بے انتہا جو قربانیاں ہیں اس وطن اور قوم کے لیے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ خصوصی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ۔ آپ نے یاسر کے بارے میں پوچھا، اصل میں یاسر تھوڑا سا میں اس کو ذرا پیچھے سے 1-2 منٹ لوں گا، آپ کے پیچھے سے شروع کروں گا اس کی زندگی کے حالات۔ وہ بہت موٹیویٹڈ تھا جب اس نے مہران بیس پہ جوائن کیا ہے ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد سالپور میں 4 سال کی ڈگری، تو وہ موٹیویٹڈ تھا، بہت زیادہ موٹیویٹڈ پہلے سے تھا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے جیسے سروس بڑھتی ہے تو موٹیویشن اور اس کو اندر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو وہ آخر میں شہادت سے کچھ عرصہ پہلے نیوی کو تھریٹس بہت ملی تھی، اس میں نیوی کی 2 بسوں پہ اٹیک بھی ہوا تھا، کچھ نیوی کے اہلکار شہید بھی ہوئے تھے۔ تو اس کو اور زیادہ ایک ہوتا ہے نا کہ میرے بندے، میرے لوگ، میرے نزدیکی ساتھی چلے گئے ہیں، تو اور زیادہ ایک جوش، جذبہ، تھوڑا سا یعنی غصہ بھی سمجھ لیں دشمن کے اوپر، اور یہ چیزیں اس میں اور زیادہ ہو گئی تھیں۔ تو جس دن اس کی شہادت ہوئی ہے اس دن سنڈے تھا، سنڈے کی ڈیوٹی ایک اسی تھریٹس کی وجہ سے سنڈے کو کچھ ایکسٹرا ڈیوٹیز لگائی گئی تھیں لوگوں کی، تو اس میں اس کی ڈیوٹی تھی اس دن۔ تو یہ ڈیوٹی پہ پہنچا ہے تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب، تو اس نے مجھے فون کیا کہ میں ایسے ڈیوٹی پہ پہنچ گیا ہوں، اور جو ڈیوٹی پہ آنے والے ہیں لوگ ان کو چیک کر لیا، جانے والے چلے گئے ہیں، میں سارا راؤنڈ لگا کے جو روٹین میں ہوتی ہیں چیکس کرنے کی چیزیں، آ کے میں ڈیوٹی روم میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ اس نے مجھے انفارمیشن دی۔ ایکچولی اس کی ڈیوٹی منڈے کو تھی، سنڈے کو جس کی سنڈے کو تھی وہ کراچی کا رہنے والا تھا، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ میرے سے چینج کر لو، کوئی اس کی کمٹمنٹ تھی۔ میرا خیال ہے کہ قدرت نے اس کو شہادت کا درجہ نصیب کرنا تھا، اس کو عطا کرنا تھا، تو وہ اب حالات ایسے بنے، وہ چلا گیا، یہ آ گیا اس کی جگہ۔ تو اس نے جب فون پہ یہ بتایا کہ میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں، تو اسی وقت مجھے پتہ بھی اسی وقت لگا کہ یہ ڈیوٹی پر ہے، اس سے پہلے اس نے بات نہیں کی تھی۔
اور اسی دوران اس نے کہا کہ دھماکہ ہو گیا، میں جا رہا ہوں. پر یہ ڈیوٹی کا بتانے کے بعد دھماکے کا کہہ کے اور یہ مطلب چلا گیا. اس نے فون جیب میں شاید رکھا یا کیا کیا، مطلب میرا کہنے کا ہے کہ اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا کہ فون بھی بند کرتا. مطلب موبائل فون جیب میں ہی تھا کیونکہ آوازیں آتی نہیں بعد میں، سر آگے خطرہ ہے، یہ ہے، جیسے لوگ اب بہت فون مطلب اتنا، وہ میرا کہنے کا مقصد ہے اس چیز سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اتنا ذہنی طور پہ اتنا انوالو ہو گیا تھا آواز سن کے کہ اس نے اس کو خیال ہی مطلب ہوتا ہے نا کہ پھر جب بندہ بہت زیادہ کسی چیز میں انوالو ہو جاتا ہے تو کئی چیزیں اوائڈ، سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو بھی اوائڈ کر جاتا ہے. یہ نارمل ہوتا ہے. تو یہ وہاں پہنچا، 2 کلومیٹر دور تھا فاصلہ اس کا، اور 3 منٹ میں پہنچ گیا، منیمم پاسبل ٹائم میں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک جہاز کو ہٹ کیا ہوا، آگ بہت لگی ہوئی اور بہت ایک خوفناک ماحول بنا ہوا ہے. اتنی زیادہ انٹریکشن تھی اپنے محاذ پہ لڑنے کی، اتنی زیادہ توجہ مرکوز کر چکے تھے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دشمن اپنا جو گنونا اقدامات ہیں وہ شروع کرتے ہیں. تو کیا کتنی دیر تک آپ کو یہ آوازیں آتی رہیں، اور بعد ازاں کب پتہ چلا آپ کو کہ لیفٹیننٹ یاسر کو سینے پہ گولیاں لگ چکی ہیں؟ فون کا سلسلہ ایسے تھا کہ جب یہ مجھ سے بات کر رہا تھا، دھماکے کی آواز آئی تو اس نے جب فون جیب میں رکھا تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ دھماکے کے قریب پہنچ چکا ہے، مطلب چلا ہے اور پہنچا ہے. کیونکہ جو لوگوں کی درمیان میں آوازیں آ رہی تھیں جیسے سر خطرہ ہے، نہ جائیں، 2-4 جو راستے میں اس کو ملے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ یعنی پہنچ گیا وہاں پر. اور اس نے جب فائرنگ کی ادھر اور اس کے اوپر فائر آیا تو اس سارے میرے خیال میں 5 سے 6 منٹ گزرے ہوں گے اس سارے پروسیجر میں. 2 سے 3 منٹ سے پہنچنے میں لگ گئے، 5 سے 6 منٹ وہاں ملے پہنچنے میں لگے. تو ٹوٹل ٹائم میرا اپنا اندازہ 10 سے 12 منٹ تھے ٹوٹل ٹائم اس کی شہادت ہونے تک. یعنی میرے سے فون کرنے کے بعد جیب میں فون رکھنے سے اس کی شہادت ہونے تک 10 سے 12 منٹ زیادہ سے زیادہ. لیکن مجھے تھوڑا سا لیٹ پتہ لگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یعنی مجھے ویسے صحیح بات بتاؤں آپ کو پتہ تو اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ جس طرح یہ موٹیویٹڈ ہے اور جس طرح اس نے مقابلہ کیا ہے تو یہ چلا گیا ہے. لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ مطلب ایک باپ کی حیثیت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ خبر مجھے کنفرم سورسز سے ملے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا. تو جب مجھے پتہ لگا کہ اس نے شہادت اس کو نصیب ہو گئی ہے، عطا ہو گئی اس کو، تو اس میں تھوڑا سا اس لیے ٹائم لگا کہ ہاسپٹل اس کی باڈی کو لے کے گئے، وہاں پہ کنفرمیشن ملی. تو میں نے پھر سچی بات ہے 2 رکعت شکرانے کی ادا کی نماز، اور مولا سے دعا کی کہ مولا اس کی شہادت کو بھی قبول کرنا اور مجھے اور میری فیملی کو ہمت دینا، صبر دینا، استقامت دینا. باقی آگے مسئلے بڑے گمبھیر شروع ہونے والے تھے، مجھے اندازہ تھا اس بات کا. آپ خود بھی پاکستان آرمی سے فل کرنل جو ہیں وہ ریٹائر ہیں. جب یاسر عباس پاکستان نیوی کی جانب جا رہے تھے، اکلوتا بیٹا تھا آپ کا. ایک والدین کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ہے، میں خود بڑی دشوار گزار محاذوں سے گزر کے آیا ہوں، فوج کے سارے معاملات کا پتہ تھا. تو آپ کی جانب سے کیا خیالات تھے آپ کے کہ جب یہ پاکستان نیوی میں آیا؟ مجھے جب اس کی شہادت کا پتہ لگا اور میں نے مولا سے دعا کی شکرانے کی نماز ادا کر کے، اصل میں میرے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آیا وہ یہ کہ میری جو باقی فیملی ہے، میری 3 بیٹیاں تھیں اور میری مسز تھی، تو مجھے ان کو سنبھالنا تھا. اور باقی بھی تھے، مطلب میرے بھائی بہن وغیرہ وغیرہ سب لوگ تھے. اور میں اس لیے یہ چاہتا تھا کہ مجھے اگر مولا کی طرف سے ہمت اور صبر میں کوئی کمی ہوئی تو میں ان کو بھی نہیں سنبھال سکوں گا، کیونکہ ایز اے ہیڈ آف فیملی مجھے ذرا ذمہ داریاں زیادہ تھیں. ایک فطرتی طور پہ یہ باپ ہونے کے حیثیت سے ایک ذمہ داریاں زیادہ تھیں، مجھے باقیوں کو بھی دیکھنا تھا. اور مولا کا بڑا احسان ہوا، بہت احسان، کہ مجھے بھی انہوں نے صبر دیا، ہمت دی، اور میری مسز کو، میری بچیوں کو بھی بہت صبر اور ہمت دی. اور آج تک وہ مطلب ایسے ہیں جیسے کہ ہم یعنی ایک اعزاز حاصل کرنے کے بعد، ایک کوئی انعام ملنے کے بعد والی فیلنگ ہوتی ہے وہ ہے. جی، یاسر شہید کے والد کی جو آپ گفتگو سن رہے تھے، بڑا ایک جذباتی بات تھی، بڑے جذباتی لفظ تھے. ایک چیز جو ہے وہ بہت عمومی طور پر تو دیکھی جاتی ہے
کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ اس کا جسد خاکی پہنچ رہا ہے گھر، عموماً ہم پہنچتے ہیں، تو اس ماں کو، اس باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شہید کے والدین، اس کے لواحقین کو جو صبر عطا کرتا ہے، وہ صبر یہاں تک ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں۔ میں سر آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے شہداء، ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں، آپ ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور اکثر آپ شہید کے لیے شعر پڑھتے ہیں، وہ بھی ہمیں سنا دیجیے۔ میں والدین کو تو کیا پیغام دوں گا، وہ بیچارے سارے ہی ہمارے بھائی بہنیں ہیں اور وہ سب موٹیویٹڈ ہے۔ میں اپنے آنے والی نسلوں کو، بچوں کو میں البتہ میسیج ضرور دوں گا۔ وہ میسیج ایک چھوٹا سا میسیج میری طرف سے ہے کہ ہمیں کسی قسم کے دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ماشاءاللہ خوب تیار ہیں اور ہر لیول کی تیاری ہماری، جس کا ثبوت آپ نے 10 مئی کو دیکھ بھی لیا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آپ پھر بھی ایک طرح سے مسلسل اپنی تیاری کو قائم رکھیں، اور یعنی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کوئی مدد آ جائے گی تو ہم یہ کر لیں گے۔ نو، ہم خود سے تیار ہیں، باقی معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں۔ اگر ہم تیار ہیں تو وہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک میں میسیج یاسر کی طرف سے دینا چاہوں گا۔ اس نے اپنی فیس بک پہ اپڈیٹ کیا تھا اپنا اسٹیٹس، لاسٹ کوئی 1 یا 2 دن پہلے شہادت سے، ہارڈ ٹو بیئر انبیئریبل نیڈ گٹس۔ ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے، پھر اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو بڑی بات، ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں، اور جس میں وہ ہم سے ریس جیت گیا ہے۔ تو آپ نے کچھ شعر بھی رکھے ہیں، وہ آپ سنانا چاہیں؟ سلیکٹڈ شعر سناؤں گا، میرے دوستوں نے بڑے یاسر کے لیے لکھے ہیں، لیکن میں یہ تمام جتنے بھی میرے شہداء بچے ہیں، فیملیز ہیں، سب کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے، رکھ کے جان ہتھیلی پہ وہ لڑتے ہیں عدو سے۔ عباس کا نوکر ہوں، شجاعت کا دھنی ہوں، یاسر نے یہ لکھا ہے پیغام اپنے لہو سے۔ جی، جیسے کہ آپ نے ان کے جذبات سنے، شہداء نے پکارا ہے ہم کو فردوس کے بالا خانوں میں، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، انبیاء سنت کرتے رہے، کفار سے ہر دم لڑتے رہے، جاں باز محمد بڑھتے رہے برسا کے تیر کمانوں سے۔ یہ شہید، ان کے لواحقین ہماری آنکھ کے تارے ہیں اور قوم و ملت کے سرمایہ ہیں۔ ایسی ہی اگلی سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ والدین، یہ مائیں کیسے اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنے نوجوانوں کو نچھاور کرتی ہیں۔